آج کی کہانی صبر کے امتحان کے بارے میں ہے، ایک ایسی لڑکی کی جس کا نام ہیرا تھا۔ اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہیرا کی ماں کی اس نصیحت سے۔ ہیرا پر ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی چچی تھی۔ اتنے ظلم کے باوجود اس نے بھاگنے کی نہیں بلکہ صبر کا پھل ملنے کی دعا کی۔ اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچرے کے ڈھیر پر تھی اور اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، میں کون ہوں؟ سالوں تک اس کی زندگی ایک گمنام سایہ تھی، نہ کوئی نام، نہ ماضی، نہ پہچان۔ مگر پھر ایک دن ایک فوٹوگرافر کی کھینچی ہوئی تصویر نے سب کچھ بدل دیا۔ فوٹوگرافر نے تصویر آن لائن پوسٹ کی اور پوچھا، کیا کوئی اسے جانتا ہے؟ اور یہ تصویر وائرل ہو گئی۔ اسی تصویر کی وجہ سے انس نامی ایک نوجوان نے اسے ڈھونڈ لیا اور سالوں بعد ہیرا نے اپنا نام سنا۔ لیکن انس ایک بری خبر لایا تھا، وہ لوگ ہیرا کو بیچنے والے تھے اور اسی رات فرار ہونا تھا۔ ہیرا کی پوری کہانی صبر کی ایک مثال ہے، لیکن آخر یہ صبر ہے کیا؟ دیکھیں، صبر صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں صابر ہوں، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک عمل ہے۔ جیسا کہ اسلامی اسکالر الغزالی کہتے ہیں، صبر صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک کردار کی خصوصیت ہے۔ ہسپتال میں اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کا بھولا ہوا ماضی ایک دم لوٹ آیا۔ اب اپنی یادداشت کے ساتھ ہیرا نے انصاف کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار انصاف ہوا۔ اس کی چچی اور ساتھیوں کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس تجربے نے ہیرا کو ایک نیا مقصد دیا۔ اس نے بے آواز لوگوں کی آواز بننے کے لیے قانون پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک رات خواب میں اس کے ماں کے وہی الفاظ گونجے، مگر اس بار ایک پورے ہوئے وعدے کی طرح۔ اس کی وہ دعا جو اس نے بدترین حالات میں کی تھی، آخرکار قبول ہو گئی۔ اسے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ تو ہیرا کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر صبر صرف انتظار کرنا نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟